کربلا میں تھا، انجینئر تھے، ان کی ایک جماعت چل رہی تھی، میرا درس تھا، مجھے ملنے کے لیے آئے تو ان میں غالباً جماعت کے امیر صاحب تھے، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ایک سوال ہے جواب دو۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ اس نے کہا ایک بندے نے میرے اوپر اعتراض کیا، تبلیغی جماعت والے صرف فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کیا باقی کتابوں کو مانتے نہیں ہیں؟ تو کیا جواب دیں؟ میں نے کہا جی کہو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا جی پھر وہ سوال کرتے ہیں اور کتاب پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ کتابیں کئی ہوتی ہیں، نصاب میں ساری شامل نہیں ہوتی، نصاب کی کتاب ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اب آپ دورہ حدیث میں جائیں، طلبہ کون سی پڑھتے ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، طحاوی، ابن ماجہ، ان سے پوچھو بھی باقی کتابیں مانتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ کوئی جی مانتے سب کی، ہمارا نصاب ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ نصاب ہے۔ کو ہم ساری کتابیں مانتے ہیں، جن کو مانتے ہیں ان میں سے خلاصہ نکال کے ہمیں شیخ نے دے دی ہے، چونکہ ان پڑھ ہیں، یہ ہمارے لیے نصاب ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نصاب ہے۔ اور یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں، دنیا کی ہر جماعت کے ساتھ ہے۔ کوئی جماعت بھی کورس رکھتی ہے تو ساری تفسیریں رکھ لیتی ہے، نہیں بھئی یہ نصاب ہے، یہ ہمارا کورس ہے، یہ ہمارا نصاب ہے، ہمارے پاس 40 دن لگاؤ، ہمارا یہ نصاب ہے، ہمارے پاس سال پڑھو، ہمارا یہ نصاب ہے، 21 دن ہمارے پاس ٹریننگ کرو، ہمارا یہ نصاب ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہمارا یہ نصاب ہے۔ تم ایک کتاب کو منتخب کر کے نصاب بنا لو، اعتراض نہیں ہے، یہ بنا لے تو پھر کیوں اعتراض ہے؟ مجھے کہتے جی ہم نے کئیوں سے پوچھا جواب نہیں دیتے، میں نے کہا جن کا کام جواب ہے ان سے پوچھو نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی بندہ مٹھائی کی دکان پہ جائے، کوئی جی میرے پیٹ میں درد ہے دوائی دو، اس نے کہا بھی ہمارا کام ہی نہیں، ہم سے مٹھائی کھا لو، نہ ہضم ہو تو ڈاکٹر صاحب سے انجیکشن لگوا لو۔ ہم نے کہا برائیوٹ چلا لگا لو، نہ ہضم ہو تو پھر ہم سے انجیکشن لگوا لو۔ اس لیے کہ ہمارے ذمے دو کام ہیں، توجہ رکھنا، ہمارے ذمے دو کام ہیں۔ نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اعمال بچانا۔ رائیونڈ والے لاتے ہیں، سرگودا والے بچاتے ہیں۔ رائیونڈ مرکز کے ذمے لانا ہے، سرگودا مرکز کے ذمے بچانا ہے۔ امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ فضائل ان کے ذمے ہیں، دلائل ہمارے ذمے ہیں، فضائل ان سے لے لو، دلائل ہم سے لے لو۔ آپ نے دیکھو میرا 1 گھنٹے کا بیان سنا ہے، کوئی اس میں فضائل آپ نے سنے؟ کیا سنے؟ دلائل۔ اور اگر کوئی تبلیغی بزرگ ہوتا وہ کیا سناتا؟ فضائل ان کا کام ہے، دلائل ہمارے ذمہ ہے۔ بس ہم ایک کام کہتے ہیں، ہم آپ کے فضائل مانیں، آپ ہمارے دلائل مانو۔ امت کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ توڑنا ہے یا جوڑنا ہے؟ ہاں توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ مجھے وہ انجینئر جب سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کہتے ہمیں کوئی نصیحت فرماؤ۔ میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ آپ تبلیغی میں کام کرو، مسئلہ علماء سے پوچھو، خواہ وقت لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، احترام علماء کا کرو، علماء سے قدم کبھی آگے نہ بڑھانا، تیری تبلیغ بالکل ٹھیک رہے گی۔ میرے کہتا ہے جی وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے آپ نے 4 ماہ لگائے، اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا، آپ کا بیٹا ہے، اس کی عمر 6 سال ہے، اس کو چلے کے لیے بھیجو گے یا مدرسے؟ مجھے کہتا ہے جی مدرسے۔ میں نے کہا چلے پر بھیجو نا۔ کہتا ہے جو اس کو میں نے حافظ بنانا ہے، تبلیغ میں تو حفظ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ تبلیغ میں چلنے سے دین کا درد آتا ہے، مدرسے میں جانے سے دین کا علم آتا ہے۔ تبلیغ میں جانے سے درد پیدا ہوتا ہے اور مدرسے میں آنے سے علم پیدا ہے۔ میں نے کہا ہم آپ کا درد مانتے ہیں، آپ ہمارا علم کیوں نہیں مانتے؟ ہم درد مانے، آپ علم مانے، تاکہ جوڑ ہو، امت میں توڑ نہ ہو۔ امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ بتاؤ بھی جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ جو تبلیغ کی مخالفت کرے وہ بھی توڑتا ہے، اور جو تبلیغ کی آڑ میں جہاد اور علماء کی مخالفت کرے وہ بھی توڑتا ہے۔ ہم توڑ والے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم جوڑ والے ہیں۔ اچھی طرح بات کو سمجھ لو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں رائیونڈ اجتماع پر ایک ساتھی نے، چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی، پیار میں پوچھتے ہیں، مجھ سے ایک نے محبت میں پوچھا یہ جو مولانا صاحب آپ کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں۔ اس نے کہا جی کہاں؟ میں نے کہا جو آپ کام کرتے ہیں وہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے کہتے ہیں قرآن میں۔ میں نے کہا مجھے آیت پڑھ کے سنائیں۔ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے کہا آیت پوری ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر پوری پڑھ دیں۔ کہتے ہیں وجادلہم باللتی احسن۔ میں نے کہا ادعو والا کام آپ کا ہے، جادل والا ہمارا ہے، کیونکہ لانا پہلے ہوتا ہے، لانا پہلے ہوتا ہے، ادعو پہلے ہے، بچانا بعد میں ہوتا ہے، جادل بعد میں ہوتا ہے۔ لے آیا کریں پھر ہمارے حوالے کر دیا کریں، آپ لاتے جائیں ہم بچاتے جائیں، پھر آپ کے بچے کبھی خراب نہیں ہوگے۔ بات ٹھیک ہے نا؟
آپ گشت کریں، چلا لگائیں، چارما لگائیں، امت کو لائیں، جب آ جائیں نا پھر کو بھائی مولانا کے درس قرآن میں بیٹھو یا استادی کے درس میں بیٹھو، مجلس ذکر میں بیٹھو، اس کا اہتمام کرو۔ وہ انجینئر صاحب سے تو مجھے وہ انجینئر فرمانے لگے، کوئی بات نہیں، مجھے وہ انجینئر فرمانے لگے کہ مولانا صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی بیعت کریں اور ذکر کریں، میں نے کہا بیٹا آپ توجہ رکھیں نا، آپ خاموش رہیں گے تو آواز آتی رہے گی، ہر کوئی بولے گا تو پھر آواز تو نہیں آئے گی نا۔ میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ آپ نے 6 نمبر یاد کیے ہیں؟ مجھے کہتا جی یاد ہے۔ میں نے کہا علم و ذکر بھی آتا ہے؟ کہتا جی آتا ہے۔ میں نے کہا جب علم و ذکر کی باری ہو نا تو آپ کیا اس میں بیان کرتے ہیں، کون سی تسبیحات پڑھیں؟ کہتا جی ہم کہتے ہیں کہ جس کا شیخ موجود ہو اپنے شیخ والی تسبیحات پڑھے، جب شیخ نہ ہو تو پھر 3 تسبیحات۔ میں نے کہا معلوم ہوا 3 ان کے لیے جن کا شیخ نہ ہو، اصل شیخ ہے۔ اصل کیا ہے؟ اس لیے آپ تبلیغ کا کام بھی کریں لیکن خانقاہ کے شیخ سے بیعت رکھیں اور پھر کام کریں۔ کوئی بھی خانقاہ کا شیخ تبلیغ سے منع نہیں کرتا۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اس وقت جو ہمارا وقت ہے یہ بڑا نازک وقت ہے، اور اس نازک وقت میں امت کو توڑنے والی باتیں نہ کریں، اس نازک وقت میں امت کو جوڑنے والی باتیں کریں۔ امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میں نے اپنے پورے گھنٹے کے بیان میں کسی پر اعتراض نہیں کیا، اعتراض کا دفاع کیا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب بس اوقات منفی پروپیگنڈے کا آپ بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ مولانا بہت سخت ہیں، میں نے کوئی نعرہ لگوایا ہے؟ بتاؤ، کوئی لگوایا ہے؟ کچھ بھی لگوایا، کوئی سختی کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی، کوئی فتویٰ دی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اتنا کہا بھی ہمارے قابل اچھے تھے، ان پر یہ اعتراض، اس کا یہ جواب ہے۔ یہ تو دنیا کے ہر بندے کو حق حاصل ہے، اس لیے آپ سینہ بڑا رکھیں اور دل بڑا رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد اور اعمال میں مسلک اہل و سنت والجماعت پہ پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔